ma qabbaltuk. That Umar radiallahu anh, he points at the black stone and he says, I know that you are a black stone and can neither benefit me nor harm me. Had I not seen the Prophet sallallahu alaihi wasallam kiss or touched you, I would have not done so. And at the time of our beloved Prophet Muhammad, may peace and blessings be upon him, there were Sahaba who stood on the Kaaba and gave the adhan. Which idol worshipper will ever stand on the idol he worships? So this is sufficient to prove that we Muslims, we do not worship the Kaaba. Kaaba is only our Qibla, that's the direction. These were 8 from among the 20 most common questions asked by non-Muslims regarding Islam. And for further details, you can go on the website www.zakirnaik.net and you can refer to the remaining questions from among the 20 most common questions. I would like to end my talk with a quotation from the glorious Quran from Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 19. Inna deena indallahi al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Allah, it is Islam. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. جزاک اللہ خیر. یہ تھے فارغ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. اور آج اس گورنر ہاؤس کو ایک اور بہت بڑی سعادت مل رہی ہے کہ ایز اے چانسلر آف سندھ، گورنر سندھ صاحب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انشاءاللہ اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دیں گے. اب سے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ شہید بے نظیر بھٹو دیوان یونیورسٹی کا سیشن کانوکیشن کا شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے یونیورسٹی کی ٹیم یہاں پر موجود ہے. وائس چانسلر صاحب اور ان کے جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ سارے یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے اندر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیے ڈگری یہاں پر پیش کریں گے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اللہ نے جو اعزاز کراچی کو دیا اور جو اعزاز اس گورنر ہاؤس سندھ کو دیا، یہ اعزاز انشاءاللہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا. تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کے شہر کراچی کو دینا تھا. اور کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں یہ ہوتا ہے، کراچی میں وہ ہوتا ہے. میں آپ کو صرف ایک چیز کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر چاہے سیلاب آئے،
چاہے زلزلہ آئے، کوئی بھی ناگہانی آفت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، ہر جگہ کے اوپر ان کی امداد کے لیے جو لوگ سب سے پہلے پہنچتے ہیں، چاہے وہ جتنی ہی دور کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنا ہی پہاڑی علاقہ کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنا ہی صحرائی علاقہ کیوں نہ ہو، آپ کو سب سے پہلے وہاں پہ کراچی کے لوگ اور کراچی کے این جی اوز نظر آئیں گے۔ کراچی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ تمام مسالک کے جو جید علماء اکرام ہیں وہ آپ کو کراچی کے اندر اپنی علمی خدمات دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کراچی محبتوں کا شہر ہے، کراچی اس ماں کی طرح ہے جو اپنے تمام بچوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ کراچی میں آنے والا الحمدللہ چاہے باہر ملک کے کسی بھی حصے سے کراچی میں پہنچے، اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کے باسی، کراچی کے لوگ کبھی اس شخص کو، اس کے خاندان کو اللہ کے فضل سے کبھی بھوکا نہیں سونے دیتے، کبھی پریشان نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ این جی اوز کی بات کریں تو پاکستان میں کام کرنے والی، بلکہ ہم شروع کرتے ہیں اگر ایدھی ویلفیئر ٹرسٹ سے، تو ایدھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے جو فری ایمبولینس سروس چلا رہی ہے، اس کا تعلق کراچی سے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کھانا کھلا رہی ہے، دسترخوان ان کے کراچی میں ہر جگہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ہزاروں بچوں کو آئی ٹی کی تعلیم دلا رہی ہے، اس کا تعلق کراچی سے۔ جے ڈی سی جو آئی ٹی کے لیے، ڈائلیسس سینٹرز کے لیے، ایجوکیشن کے لیے کام کر رہی ہے، اس کا تعلق کراچی سے۔ شیپا ایمبولینس سروس اور جتنا وہ کام کر رہے ہیں مردہ خانے کی سروسز، دوسری سروسز، اس کا تعلق کراچی سے۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ جو اس وقت پاکستان بھر کے اندر چاہے خدام القرآن کا ان کا کام ہو یا کسی بھی جگہ پہ کام ہو، اس کا تعلق کراچی سے۔ یہ سعادت بھی آپ لوگوں کی برکت سے اور اس کراچی والوں کے دل کے اندر جو علم کی محبت ہے، علماء اکرام کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، دین کی تحریکوں کے لیے محبت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے غزہ ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے شام ہو، کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی بھی آفت آتی ہے، دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اب پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے اندر کہیں آفت آتی ہے تو سب سے پہلا قافلہ جو امداد کا نکلتا ہے وہ اسی کراچی سے نکلتا ہے۔ تو جو ایک سب سے بڑی اور اہم بات ہے، پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو چیریٹی کا کام ہو رہا ہے، اس کے اندر پاکستان ہر سال ٹاپ 3 نمبرز کے اندر رہتا ہے، ٹاپ 3 نمبرز کے اندر پاکستان رہتا ہے چیریٹی کے کام میں، ویلفیئر کے کام میں۔ اور اس چیریٹی اور ویلفیئر کے کام میں جو 80% سے زیادہ امداد اکٹھی کی جاتی ہے وہ آپ کے شہر کراچی سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ سخی سے محبت کرتا ہے، یہ آپ لوگوں کی سخاوت اور خدا ترسی، آپس میں محبت، کہ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا کہ دنیا اسلام کا آج کی تاریخ میں سب سے بڑا داعی جو تقابل ادیان کے اوپر اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے اگر میں صرف چند ایک مثالیں دوں تو 2012 کے وسط میں بہار کے اندر ایک
اجتماع جو ہوا اس کے اندر 10 لاکھ لوگوں نے ان کو لائیو بیٹھ کر سنا. جس وقت ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اس وقت آپ سب حضرات کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس وقت تقریباً 10 کروڑ سے زیادہ ناظرین پیس ٹی وی کے ذریعے یہ اس کی آج کی نشریات کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ نے آپ لوگوں کو یہ سعادت دی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر لائیو بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے یہاں پر خطاب کرتا ہوا دیکھیں گے. تو چند لمحوں میں انشاءاللہ آنریبل گورنر صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور جو شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کی پوری ٹیم ہے وہ انشاءاللہ چند لمحوں میں آ رہی ہے اور ہم اپنے کانوکیشن کا آغاز کریں گے اور اس کے فوراً بعد پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا بیان شروع ہوگا. آنریبل گورنر سندھ ڈاکٹر کامران خان ٹیسوری صاحب اور آپ سب کے حد العزیز جن کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کھڑے ہو کر استقبال کیجئے. تکبیر تکبیر تکبیر.
I request the Chancellor to allow to open the convocation. I request Dr. Zakir Naik to come to receive the PhD degree. Dr. Zakir Abdul Karim Naik is an Indian Islamic public orator who focuses on comparative religion. He is the founder and president of the Islamic Research Foundation and Peace TV. He is a well-known figure in the Islamic world, and while he does not claim to be a follower of any one school of thought in Islam, he is most closely associated with the Salafi school of thought. He attended Kishan Chand Chalaram College and studied medicine at the Topiwala National Medical College and BYL Nair Charitable Hospital and later the University of Mumbai, where he obtained a Bachelor of Medicine and Surgery. In 1991, he started working in the field of Dawah and founded the Islamic International School. On 21 January 2006, the Islamic Research Foundation, which Dr. Zakir Naik heads, founded Peace TV. It is one of the world's largest religious satellite television network, and he has delivered over 3,000 lectures around the world as of 2016. Sheikh Ahmad Deedat called Dr. Zakir Naik Deedat Plus in 1994. King Salman bin Abdulaziz, King of Saudi, presented prestigious King Faisal International Prize for services to Islam for the year 2015. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum presented to Dr. Zakir Naik the prestigious Dubai International Holy Quran Award. And so many awards. I request to Dr. Zakir Naik to please come to receive PhD degree. Governor Singh will present the PhD degree to Dr. Zakir Naik. ये डिग्री ऑनरेबल गवर्नर सिंह कामरान खान टिसूरी साहब की तरफ से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पेश की जा रही है और ये डिग्री शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को ये एजाज़ मिल रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ऑनरेरी डिग्री पेश की जा रही है। हमें फ़ख्र है कि इस मौके पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब के हमरा मौजूद हैं और ये हम सब के लिए बहुत एजाज़ की बात है। Special convocation close. Thank you so much, sir. मैं दावत दूंगा गवर्नर साहब को। ये गवर्नर साहब माशाल्लाह, मैं इनके बारे में एक बात बस कहता चलूं, छोटी सी बात, वो ये कि शायद हमारा नज़रियाती इख्तिलाफ हो, हमारा सियासी इख्तिलाफ हो, लेकिन ये बात बहुत ही पक्की ठक्की है कि ना पाकिस्तान ने आज तक ऐसा अवामी गवर्नर देखा है और ना ही
گورنر ہاؤس سندھ نے ایسا گورنر دیکھا ہے. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں آنریبل گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سبھی خواتین و حضرات کو السلام علیکم. آج میں سبھی بہن بھائیوں، بزرگوں، میڈیا کے دوستوں کو اس گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سبھی کے لیے آج کی یہ تقریب اسی قابل فخر اور قابل اعزاز ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اور کروڑوں لوگوں کو ایسے سوالات کے جوابات دیے جو ان کے ذہنوں میں ان کو پریشان کر رہے تھے. لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے وہ سوالات کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں مسلمان بھی مطمئن ہوئے. آج میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں. اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ ایک ایسی شخصیت جو امن کا پیغام، محبت کا پیغام اور اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچا رہا، اور اسے پڑوسی ملک بھارت نے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ صحیح کو صحیح کہہ رہا ہے اپنے ملک سے نکالا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ یہ پاکستان میں موجود ہے. اور میں آج یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک ایسی ڈیبیٹ جو کہ سوشل میڈیا اور دنیا بھر میں زیر بحث رہی، شری شنکر، آپ سبھی کو یہ نام پتا ہوگا، جن سے مکالمہ ہوا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کی بولتی بند کر دی، اور وہ پھر انہیں اکیلے میں کہنے لگے کہ میری یہ ڈیبیٹ یوٹیوب سے ہٹا دو ورنہ میں کیس کر دوں گا. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کی ہر بات کا بڑے اطمینان سے جواب دیا. اب کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھارت کی حکومت نے اپنے یہاں سے نکالا ہے اور یہ اب ملیشیا میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ہے، تو میں شری شنکر صاحب کو آج اس منچ سے، جو کہ پیس ٹی وی سے ان تک شاید پہنچے گا یا ہمارا میڈیا بتائے گا، میں اور میرے دوست $5 ملین کی پیشکش کرتے ہیں کہ وہ آئیں پاکستان. ان کو چارٹر پلین بھیجیں گے، وہ آ کر یہاں پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کریں. یہ بحیثیت گورنر سندھ میں یہ اعلان کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی موجودگی جو پچھلے 4 دن سے کراچی میں ہے، ویسے تو میں علماء کرام سے ملتا رہتا ہوں، لیکن جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موجود ہیں تو مجھے بہت زیادہ اور موقع ملا اپنے علماء کرام کے ساتھ بات چیت کا. میں کچھ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. علماء کرام، بہن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں. مجھے یہاں سے سیکھنے کو ہی ملے گا، اور آپ اگر کوئی تصحیح کریں گی تو مجھے اچھا لگے گا.
جی شکریہ. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی بہت سارے علماء کرام جب کسی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، کچھ سوالات غیر مسلم کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب بہت سارے علماء کرام دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی کوئی جواب دیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے دشمن لوگ جو سازش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جوابات ہوتے ہیں سوالات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان سوالات میں جب ان کا جواب دیا جاتا ہے تو صرف وہ کلپ اور صرف وہ بات سوشل میڈیا پر ڈال دی جاتی ہے جس سے کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہو جائے. لیکن میں اپنے تمام علماء کرام کا جو پاکستان میں جب ہم نے 3 اکتوبر کا پروگرام کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتوں کو سنا، سمجھا اور پھر سبھی نے یہاں بیٹھ کر جو باتیں کی اس سے یہ میسج پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر گیا کہ پاکستان میں تمام فقہ کے لوگ، مسلک کے لوگ اور مذاہب کے لوگ اپنے مہمان کو کس طرح ریسیو کرتے ہیں اور کس طرح اس کا پھر میسج دیتے ہیں. تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب یہاں کراچی کے بعد جب لاہور ذاکر نائک صاحب کا پروگرام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی بھرپور